بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں جو ہر مسلمان کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، یعنی کہ آج کا موضوع ہے 6 صفات میں ایمان مضبوط کرنے کی حقیقت۔ یہ وہ صفات ہے جن پر اگر محنت ہو جائے تو انسان کا دل تازہ ہو جاتا ہے، غفلت میں ڈوبی آنکھیں جاگ جاتی ہیں اور کمزور ایمان پہاڑوں جیسا مضبوط ہو جاتا ہے۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان صرف یہ نہیں کہ ہم زبان سے کہہ دیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بلکہ ایمان دل کی تصدیق، زبان کا اقرار اور اعضاء کا عمل ہے۔ یعنی کہ جب ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہیں پڑھتے ہیں تو اس پہ دل سے، سچے دل سے تصدیق کریں اور سچے دل سے اس پر ایمان لائیں۔ ایمان بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے، گھٹتا گناہوں سے کمزور ہو جاتا ہے اور اطاعت سے مضبوط ہو جاتا ہے۔ یعنی جب ہم گناہ کرتے ہیں تو ہمارا ایمان کمزور پڑ جاتا ہے، اور جب ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں تو ہمارا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے۔ اس ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ والوں نے ہمیں 6 بنیادی صفات کی محنت بتائی ہے۔ ایمان کو مضبوط کرنے کی حقیقت کیا ہے؟ ایمان کی اصل طاقت یقین میں ہے۔ اللہ پر ایسا یقین جیسے آگ جلانے پر یقین، جیسے ہر چیز پر ہم کسی چیز پر آنکھ بند کر کے، جیسے بچہ اپنی ماں پہ آنکھ بند کر کے یقین کر لیتا ہے، ویسے ہمیں اللہ تعالیٰ پر بھی یقین کرنا ہے۔ لیکن افسوس، ہم زبان سے اللہ کو مانتے ہیں اور دل سے دنیا پر یقین رکھتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے، قرآن کی ایک آیت ہے وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تو اللہ پر بھروسہ رکھو، اگر تم مومن ہو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرو۔ اللہ کی قدرت پر غور، موت کو یاد کرنا، آخرت کی فکر، اللہ کے وعدوں پر یقین رکھنا، یہ سب چیزیں ہیں جو ایمان کو مضبوط کرتی ہیں۔ جب دل میں یقین آ جائے کہ میرا نفع نقصان، عزت ذلت سب اللہ کے ہاتھ میں ہے تو ایمان مضبوط ہو جاتا ہے۔ دوسری صفت نماز اور ایمان کا گہرا تعلق ہے۔ نماز ایمان کی ریڑھ کی ہڈی ہے، جس کی نماز درست، اس کا ایمان درست۔ حدیث نماز دین کا ستون ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ نماز دین کا ستون ہے۔ نماز ہمیں گناہوں سے روکتی ہے، دل کو سکون دیتی ہے، اللہ سے جوڑتی ہے۔ ہم کو نماز، افسوس ہم نماز کو بوجھ سمجھتے ہیں، جبکہ نماز ایمان کی غذا ہے۔ ہمیں نماز کو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے، ہمیں نماز کو اللہ کی رضا کے لیے ہر دم تیار رہنا چاہیے۔ نماز کے لیے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز کو پڑھنا ہے۔ جو شخص خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اس کا ایمان خود بخود مضبوط ہو جاتا ہے۔ تیسری صفت ہے علم و ذکر۔ علم کے بغیر ذکر کے خطرناک، ذکر بغیر علم کے ادھورا۔ علم حلال و حرام سکھاتا ہے، حق اور باطل میں فرق بتاتا ہے۔ ذکر دل کو زندہ رکھتا ہے، شیطان کو بھگاتا ہے۔ قرآن کی آیت ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جس دل میں ذکر نہیں وہ دل زندہ لاش ہے۔ چوتھی صفت ہے اکرام مسلم، ایمان کا حسن، مسلمان کا احترام، زبان سے، دل سے، عمل سے، ہر چیز سے احترام کرنا ہے۔ جو دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے وہ اپنے ایمان کو کھوکھلا کر لیتا ہے۔ حدیث ہے کہ مسلمان کا بھائی ہے۔ اکرام مسلم دلوں کو جوڑتا ہے، نفرت کو ختم کرتا ہے، ایمان میں میٹھاس پیدا کرتا ہے۔ پانچویں صفت اخلاص نیت، عمل کو بڑا ہو یا چھوٹا، اصل چیز نیت ہے۔ 2 رکعت نماز اگر اخلاص سے ہو تو 1000 رکعت بغیر اخلاص کے اگر ہم پڑھ رہے ہیں تو اس سے بہتر ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جب نیت صرف اللہ کے لیے ہو تو ایمان مضبوط ہوتا ہے اور عمل قابل قبول ہوتا ہے، اور عمل اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ چھٹی صفت ہے دعوت و تبلیغ، ایمان بچانے کا مضبوط ذریعہ۔
جو دین کی محنت کرتا ہے اللہ اس کے ایمان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ دعوت خود کو بھی سیدھا رکھتی ہے، دوسروں کو بھی جوڑتی ہے۔ قرآن ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہ امت خیر اس لیے ہے کہ یہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں ایمان مضبوط ہو، دل نرم ہو، گناہ چھوٹ جائیں، آخرت سنور جائے تو ہمیں 6 صفات پر محنت کرنی ہوگی۔ یہ ایمان کی حقیقت ہے، یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ آئیے ہم سب مل کے دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، اے زمین و آسمان کے مالک، اے دلوں کا حال جاننے والے اللہ، یا اللہ ہم زبان سے مومن ہیں مگر دل سے کمزور ہیں۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو پاکیزگی عطا فرما، پختگی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو ایمان پر ایک دم پختہ جما دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو کبھی کمزور نہ کرنا۔ اے اللہ ہماری ایمان کی کمزوری کو اپنی رحمت کی طاقت میں بدل دینا۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں اپنا ایسا یقین پیدا فرما جیسا یقین تیرے نیک بندوں کے دلوں میں ہے اور تھا۔ یا اللہ ہماری نماز کی لذت عطا فرما، ہمیں سجدوں میں رلانے والا بنا دے، ہمیں غفلت والی نماز سے بچا لے۔ یا اللہ ہمارے گھروں کو ذکر سے آباد فرما، ہمارے دلوں کو قرآن سے جوڑ دے، ہماری زبانوں کو اپنی یاد سے تر کر دے۔ یا اللہ ہمارے دلوں سے کینہ، حسد، بغض نکال دے، ہمیں سچا اکرام مسلم نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری نیتوں کو خالص فرما، ہمیں ریا سے، دکھاوے سے، شہرت سے بچا لے۔ یا اللہ ہمیں دین کی دعوت کا ذوق عطا فرما، ہمیں اپنی راہ کا سچا داعی بنا۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال دے، ہماری ٹوٹی ہوئی زندگی کو سنوار دے۔ یا اللہ ہمیں ایمان پر زندہ رکھ، ایمان پر موت عطا فرما اور ایمان کے ساتھ اٹھانا، ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ اے رب العالمین ہم تیری رحمت کے طلبگار ہیں۔ اے اللہ ہم تجھے سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اے اللہ تیرے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ اے اللہ تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ قبول فرما لے، اے اللہ قبول فرما لے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔